جی ناظرین السلام علیکم۔ بڑی دلچسپ سی ایک خبر چل رہی ہے، میں نے کہا اس کے بارے میں آپ سے ضرور بات کی جائے۔ خبر یہ ہے کہ ایک طرف اعلان ہو گیا، دو بڑوں کی ملاقات ہو گئی، آصف زرداری اور نواز شریف کی دبئی میں، معاملات طے ہو گئے، اسمبلی اس تاریخ کو توڑی جائے گی اور اس تاریخ کو اگلا انٹرم پرائم منسٹر آ جائے گا، وہ اپنی کیبنٹ بنائے گا، یہ حکومت اور اپوزیشن کی مدد سے۔ اس دوران اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کو بھی ایک آدھ ملاقات میں یا تصویریں دکھانے کے لیے شامل کیا گیا، لیکن ایز سچ یہ ڈسکشن جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت میں ہوئی۔ فیصلہ ہو گیا کہ 8 اگست کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، نئی حکومت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد مریم اورنگزیب کی ایک پریس کانفرنس سامنے آئی اور وفاقی وزیر اطلاعات ہے، اور انہوں نے ایک جو نئی موشگافی گھڑی وہ یہ ہے کہ نہیں، ابھی تو تاریخ کا اعلان ہی نہیں ہوا اور تاریخ کا اعلان تو بعد میں کیا جائے گا۔ حالانکہ تاریخ کا اعلان ہو گیا ہوا ہے، اناؤنس کر دیا گیا ہے، لیکن مریم اورنگزیب کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا؟ اب اس کے حوالے سے بھی کچھ تھیوریاں ذہن میں آ رہی ہیں، کچھ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، چونکہ یہ دو بڑوں کی ملاقاتیں رہی ہیں اور بڑوں کی ملاقاتوں میں بڑے بڑے فیصلے ہو گئے، پی ڈی ایم کی قیادت میں اور بہت سی جماعتیں ہیں، ان سے معاملات ابھی طے نہیں پائے، ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، ان کی رائے ابھی تک نہیں لی گئی، تو شاید یہ تذکرہ اس لیے چھیڑا گیا کہ ان کی بھی رائے لے لی جائے۔ تاریخ وہی رہے گی، 8 نہیں ہوگی تو 9 ہو جائے گی، 9 نہیں ہوگی تو 10 ہو جائے گی، اس سے اوپر نہیں جائیں گے۔ اور لیکن جو اتحادی ہیں اس میں سے کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب جد و جہد کرنی تھی، جب ماریں کھانی تھی، جب بندے جیل میں جانے تھے، تب تو آپ ہمیں اسٹیج پہ بٹھاتے تھے۔ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو دبئی میں تو 2 جماعتیں ہیں نا جو مذاکرات کر رہی ہیں، تو باقی جماعتیں کدھر ہیں؟ تو پھر آہستہ آہستہ خیال آیا کہ وہ جو ہم نے تاریخ کا اعلان کیا تھا وہ اعلان نہیں کیا تھا، تو اب ہم نئی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور وہ بھی وہی تاریخ ہوگی جس کا پہلے اعلان کیا، تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر آ جائیں، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ پہلے ان سے مشورہ کر لیتے تو زیادہ اچھی تھی۔ مولانا فضل الرحمان بھی ذرا اب تھوڑے سے ناراض نظر آ رہے ہیں کہ یہ میرے سے مشورہ نہیں کر رہے، تو ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بات کی جائے گی۔ اب اس پہ بہت بات ہو رہی ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، بہت سے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، اتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ اب پنڈی اسلام آباد میں چند لوگ ہی بچے ہیں جن کے نام نہیں آ رہے، اور جب اتنے زیادہ لوگوں کے نام آنا شروع ہو جائے تو پھر ایک سرپرائز سامنے آتا ہے۔ عموماً ایسا ہی دیکھا گیا۔ پہلے ہم نے یہ سنا کہ کوئی معیشت دان آئیں گے، اور وہ معیشت دان صاحب جو ہیں وہ معیشت کو ٹھیک کریں گے 2-3 مہینے میں، تو پھر پتہ چلا کہ جو 2 بڑے ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، معیشت دان نہیں ہوگا، یہ بنیادی طور پر کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کا تعلق سیاست سے ہو، سیاسی فیملی سے ہو، اور وہ آ کر معاملات کو ٹھیک کرے گا۔ اب اچانک لوگوں کی نظریں دوبارہ 3 کیریکٹرز پر اٹھنے لگ گئی ہیں، اور وہ 3 کیریکٹرز ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایک فورم بنا تھا، ری امیجننگ فورم، اور اس کے حوالے سے اچانک بڑی درست باتیں کرنا شروع کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ نے مروا دیا، لیکن اب ہمیں آگے چلنا چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے، اور بڑا ظلم ہوا، سیاستدانوں نے کیا کر لیا، بھوک پیاس کے علاوہ، غربت کے علاوہ اس ملک کے عوام کو کچھ نہیں دیا، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھیں نا، جو بڑی اپیلنگ باتیں تھیں۔ تو اس کا مقصد شاید یہ ہو کہ اس میں سے کوئی ایک وزیر اعظم ہو، کوئی ایک وزیر خزانہ ہو، اور کوئی ایک وزیر داخلہ ہو۔ اب ان تینوں کرداروں کو دوبارہ سوچیں تو ان تینوں کرداروں کے ری امیجننگ پاکستان کے علیحدہ کچھ مفہوم بنتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ صرف شاہد خاقان عباسی کا ہے۔ دیکھیے، مفتاح اسماعیل تو الیکشن لڑ کے نہیں جیت سکتے، مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی یا سچ چھوڑ چکے ہیں، نون لیگ انہوں نے جوائن نہیں کی۔ اسلام آباد سے سیٹ جیتنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے ان کے لیے،
اور شاہد خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی اگر یہ 3 مہینے کا پرائم منسٹر بننا قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا 5 سال کے لیے پولیٹیکل کیریئر داؤ پہ لگا رہے ہیں. وہ آگے ظاہر ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو قریبی ہیں شاہد خاقان عباسی کے، انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی آج کل یہ بہت بات کرتے ہیں کہ میں سیاست سے تھوڑی بریک لینا چاہتا ہوں، میں بریک لینا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو کیا یہ 3 مہینے جو ہوں گے وہ ریسٹ کرنے کے لیے ہوں گے؟ پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ بہت دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ نگران جو حکومت ہے اس کا دورانیہ بڑھا دیا جائے گا. وہ 6 مہینے سے سال چلے گی اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن کرائے گی. سیاستدان اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں پر 100% ٹرسٹ نہیں کرتے، لہٰذا وہ اس جھانسے میں بالکل نہیں آنا چاہ رہے کہ ہم جو ہیں سب کچھ ٹھیک کر کے آپ کو دیں اور اس کے بعد آپ جو ہے کسی معیشت دان معین قریشی، شوکت عزیز ٹائپ کے بندے کے حوالے کر دیں اور ہم سارے منہ دیکھتے رہ جائیں. اسی لیے اب شرط یہ لگی ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کو ہیڈ کرے گا تو کوئی سیاستدان کرے گا. اس لیے کہ سیاستدان میں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اتنا بلیک میل نہیں ہوگا کہ وہ جناب ایک خاص طرح سے الیکشن ہی نہ ہونے دے. تو یہ ابھی تک کی اسکیم ہے. عمران خان کا حال آپ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے، تو وہ میرے خیال میں نوشتہ دیوار بنا ہوا ہے کہ خان صاحب کا مستقبل کیا ہونا ہے. دیکھیے خان صاحب نے جو کچھ 9 مئی کو کر دیا نا، وہ لوگوں کی میموری پر، لوگوں کے حافظے پر ثبت ہو چکا ہے. صرف اسٹیبلشمنٹ یا ادارے کی یادداشت پر نہیں، پاکستانی عوام کو بھی وہ لڑائی، مار کٹائی، خون ریزی اور جلاؤ گھیراؤ کے مناظر یاد ہیں. سیاسی جماعتوں کو بھی یہ یاد ہے کہ کس طرح لڑائی مار کٹائی کی گئی تھی اور وہ بہت تکلیف دہ مناظر تھے، لیکن وہ مناظر اب ذہنوں پر نقش ہو گئے. عمران خان صاحب اپنے انٹرویوز میں جو حماقتیں کر رہے ہیں، خیر وہ تو بے شمار ہے، اس میں سے چند ایک پر توجہ کی جا سکتی ہے جس میں وہ بار بار اس بات کا اصرار کر رہے ہیں کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تو 9 مئی کو یہ ہونا تھا. اور اس کے بارے میں وہ 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ چکے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ ہی حملہ کرنا تھا نا، GHQ کو ہی جلانا تھا، شہیدوں کے مجسموں کو ٹھڈے ہی مارنے تھے لوگوں نے، کوئی کھیر تو نہیں پکانی تھی، کوئی اس طرح کے معاملات تو نہیں ہونے تھے. تو یہ اب جو ہے ان کا اعتراف ہے. اعتراف کس بات کا ہے؟ اعتراف ہے بغاوت کا. بغاوت کس کے خلاف ہے؟ ریاست کے خلاف بغاوت ہے. اچھا، دنیا بھر میں یہ نہیں کہ یہ انوکھا واقعہ ہے، ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے. لیکن بغاوت اگر ناکام ہو جاتی ہے تو تمام دنیا کی ریاستیں اس سے کیسے ڈیل کرتی ہیں یہ آپ سب کو جاننا پڑے گا. اس لیے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاستیں بغاوتوں کو کس طرح کچلتی ہیں، چین میں جو بغاوت ہوئی اس کو کس طرح کچلا گیا، برطانیہ میں جو کچھ ہوا اس کو کس طرح کچلا گیا، فرانس میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو کس طرح کچلا گیا. جو بغاوتیں، یا تو یہ ہوتا نا عمران خان کے ساتھ نکلتے 10 لاکھ آدمی جیسے ترکی میں ہوا اور وہ لوگ آ کر معاملات سنبھال لیتے، بندے بھی چند سوٹے پکڑ کے نکلے، انہوں نے تباہی پھیلائی لیکن لوگوں کی بڑی تعداد نہیں تھی. تو پھر یہ بغاوت ناکام ہو گئی، اور ناکام بغاوتوں کا حشر اچھا نہیں ہوتا. یہ آپ لکھ لیجئے، یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ تاریخ کا سبق ہے. کوئی شخص بھی اپنی ریاست سے بغاوت کرے گا تو اس کا انجام نہیں برا ہوگا، اس کو قید بھی ملے گی، اسے قید بامشقت بھی ملے گی، اسے عمر قید بھی مل سکتی ہے، اسے پھانسی بھی لگائی جا سکتی ہے، اسے کوڑے بھی لگائے جا سکتے ہیں.
اس لیے کہ اگر کسی ریاست نے اپنا انتظام، انصرام، اپنا آئین، اپنا قانون لوگوں کو تسلیم کروانا ہے اور اس کے تحت کسی ملک کو، کسی خطے کو چلنا ہے، تو بغاوت اور باغیوں کے ساتھ یہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر چوتھے دن کچھ نہ کچھ لوگوں کا ایک گروپ نکلے گا اور وہ ریاست پر چڑھائی کر دے گا۔ اس ساری گفتگو سے آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ مستقبل کے منظر نامے میں عمران خان کہاں کھڑے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔